اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں، ایمان والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر امتی کا فرض ہے۔ اگر کسی ایک کی بھی انکاری کر دی جائے تو مسلمانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے وقت کے مطابق، موقع کے مطابق اپنی کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے اور نبیوں کو بھیجا بالترتیب کے ساتھ۔ ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنے اپنے وقت پر ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے۔ کوہ طور پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ یا باری تعالیٰ، مجھے ایسا ذکر دیا جائے، ایسا ورد دیا جائے جو کہ کسی نبی کے پاس نہ ہو اور آنے والے کسی نبی کے پاس بھی نہ ہو۔ جتنے بھی نبی رسول گزرے ہیں ان کے پاس بھی نہ ہو، اور قیامت تک آنے والے نبی جو ہیں وہ ان کے پاس بھی نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر اس کو تکری کے پلڑے میں، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ساری دنیا، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دوسرا کوئی ایسا نہیں دیا جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے
کہ ہمارا مسلمان ہونے کی شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے. سب سے پہلے اس کو مسلمان کرنے کے لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے. اور دوسرا جز اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ملایا گیا. لا الہ الا اللہ پہلا جز، دوسرا جز محمد الرسول اللہ. قیامت تک یہی کلمہ چلتا رہے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول گزرے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہی بھیجا جائے. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ امتی بن کر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں، تو یہ دنیا میں بلکہ اہل مکہ مکرمہ میں، پوری دنیا میں اتنی جہالت تھی کہ لوگوں کی آپس میں جو دشمنیاں تھیں ان کو ایک دوسرے کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر پیا کرتے تھے. اپنی دشمنی کی ہوس جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے. تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ بزم جگمگائی، حالات کو تبدیل کر دیا گیا اللہ کے نبی نے. اور جیسے کہ مکہ مکرمہ میں اگر آپ کبھی بھی عمرہ کرنے، حج کرنے جائیں تو حرم شریف کے ساتھ ہی بیت اللہ شریف ہے، جو اس کی حدود کے ساتھ ہی شارع ابراہیم خلیل جہاں سے شروع ہوتی ہے، شارع ابراہیم خلیل کے ساتھ ہی ایک طرف شارع ابراہیم خلیل ہے، دوسری طرف شارع ام القریٰ ہے، طریق ام القریٰ ہے، اور تیسری طرف مسفلا نہیں بلکہ وہ ذہن سے اس وقت اور وہ جبل کعبہ کی طرف روڈ جاتی ہے، جو کہ مستشفیٰ ولادہ کے آگے سے گزرتی ہے اور عتیبیہ کے ساتھ ملتی ہے. یہ قبرستان بہت معروف ہے. باب الفہد سے نکلے تو سامنے ہی روڈ کراس کر کے جو شارع ابراہیم خلیل ہے، دائیں ہاتھ میں جو قبرستان ہے اس کی باؤنڈری لگائی ہوئی ہے. تو وہ وہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اس سلسلے کو روک دیا گیا. ایک صحابی تھا، اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا. وہ تجارت پہ گیا ہوا تھا، اس کے ہاں جب پیدائش ہوئی بیوی کے ہاں، تو اس نے غلط ہو رہے ہیں بھائیو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین بن کر آئے تھے. رحمتوں کے سمندر ساتھ آئے تھے، برکتوں کے سمندر ساتھ اللہ پاک نے دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں تبدیلی ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ کا آخری رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب، تو پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو گئی، پوری دنیا جگمگا گئی، اور پوری دنیا میں خوشیاں کی لہر، برکتوں کی، رحمتوں کی لہر دوڑ گئی. تو بھائیو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو آخری نبی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اس نے بلکہ دشمنی کی ہے اللہ کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اللہ پاک کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت ان پر ختم ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی آسمانی کتاب اترے گی۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے اور قیامت تک یہی چلتی رہے گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہود و کفار جو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے، پوری دنیا میں قرآن پاک کی حکمرانی ہوگی آخر میں قیامت سے پہلے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی حکمرانی ہوگی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس دین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، وہ دین ہمارا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات اور سکنات جو بھی ہیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کی کامیابی بھی دنیا میں اور آخرت میں اسی شخص کی کامیابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرے گا۔ تو بھائیو دوستو، اللہ پاک آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات اور سکنات اور پوری زندگی پر عمل کرنے کی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا، اس کو لے کر چلنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو پیغام پہنچائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور وہی شخص کامیاب ہے جو اس پر عمل کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر بات پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنی زندگی میں لائے گا، اس کو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو دونوں جہانوں کی کامیابی دوں گا۔ دنیا کی کامیابی تو اس کے قدموں میں آ جائے گی، اور آخرت کی کامیابی بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرے گا۔ تو اللہ پاک آپ سب کو، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ تو بھائیو دوستو، آپ سے التماس ہے کہ جو بھی بات آپ نے اللہ کے دین کی کہیں سے بھی سنی ہے، جیسے کہ مجھ سے بھی سنی ہے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ پاک آپ کو سننے کی اور مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو شیئر کریں۔ اگر کسی شخص نے شیئر نہیں کرنا تو پلیز یہ مجھے واپس کر دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔